بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 630 عیسوی 8 ہجری رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیا تھا۔ آپ حنین اور اوتاس کے مقام پر خون ریز معرکہ لڑ کر طائف پہنچے تھے۔ طائف شہر کو محاصرے میں لینے سے کچھ پہلے خالد بن ولید شدید زخمی ہو گئے تھے، اس قدر شدید زخمی کہ ان کے زندہ رہنے کی امید ماند پڑ گئی تھی۔ خالد زخمی ہو کر گھوڑے سے گرے تھے اور دشمن کے دوڑتے گھوڑے سے خالد کے اوپر سے گزر گئے تھے۔ خالد زندہ کیسے رہتے؟ یہ حق و باطل کا وہ معرکہ تھا جس میں علی، ابو بکر، عمر اور عباس رضی اللہ تعالی عنہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ مجاہدین اسلام کا مقابلہ جس کی قیادت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں تھی، طائف کے مشہور جنگجو قبیلہ ثقیف اور طائف کے گرد و نواح میں آباد قبیلہ حوازن سے تھا۔ میدان جنگ میں ان دونوں قبیلوں کا سپہ سالار مالک بن عوف تھا، جس کی عمر 30 سال کے لگ بھگ تھی۔ سپہ سالاری کے لحاظ سے 30 سال عمر لڑکپن کی عمر سمجھی جاتی ہے، لیکن مالک بن عوف اتنا ذہین آدمی تھا، وہ اسی عمر میں تجربے کار سپہ سالار بن گیا تھا۔ اس نے حنین اور اوتاس کے معرکوں میں مسلمانوں کو شکست کے کنارے تک پہنچا دیا تھا۔ مجاہدین کے لشکر کے ایک دو دستوں نے پسپائی اختیار کر لی تھی۔ خالد بن ولید موت و حیات کی کشمکش میں پڑے تھے، جسم خون سے خالی ہو رہا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر دیکھا، آپ نے خالد کے زخموں پر پھونک ماری۔ خالد نے آنکھیں کھولی، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ زخموں کے باوجود خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ آخر تک اس جنگ میں شریک ہوئے۔ اس جنگ کی اگلی اور آخری کڑی طائف کا محاصرہ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مجاہدین نے بے جگری سے جوابی حملے کیے تو ثقیف اور حوازن تاب نہ لا سکے اور پس پا ہو گئے۔ ان کا مرکز طائف تھا، جہاں جا کر وہ قلعہ بند ہو گئے۔ وہ پس پا تو ہو گئے تھے، مگر ان کے حوصلے نہ ٹوٹے۔ مالک بن عوف نے اعلان کیا تھا، وہ مسلمانوں کے خوف سے پس پا نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمانوں کو اپنی مرضی کے میدان میں لڑائے گا۔ 18 روز محاصرہ جاری رہا۔ مسلمانوں نے بڑھ بڑھ کر قلعے پر حلے بولے اور دشمن کے تیر اندازوں کے تیروں سے زخمیوں اور شہید ہوتے رہے۔ آخر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سے مشورہ طلب کیا۔ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ پیش کیا، محاصرہ اٹھا کر واپسی کا راستہ اختیار کیا جائے، مگر جو شعلے اور جذباتی مسلمانوں نے اس مشورے کے خلاف احتجاج کیا۔ وہ قلعہ سر کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک اور حملہ کرنے کی اجازت دے دی، مگر مجاہدین آگے بڑھے تو دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاریں آنے لگی۔ آگے جانا ناممکن ہو گیا۔ بہت سے مجاہدین زخمی ہو گئے۔ آخر محاصرہ اٹھا لیا گیا۔ مسلمانوں نے ابھی اپنا پڑاؤ وہاں سے سمیٹا نہیں تھا۔ زخمیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، ان میں بیشتر شدید زخمی تھے جو سفر کے قابل نہیں تھے۔ 20 فروری کے روز محاصرہ اٹھایا گیا اور 26 فروری کے روز مجاہدین کا لشکر جعرانہ پہنچا اور پڑاؤ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو کچھ آرام دینا چاہتے تھے۔ شدید زخمیوں کو مرہم پٹی اور مکمل آرام کی ضرورت تھی۔ مسلمان ناکام لوٹ رہے تھے۔ انہیں نہ صرف یہ کہ ناکامی ہوئی تھی، بلکہ بہت سے مسلمان شہید ہو گئے۔ بہت سے ایسے زخمی ہوئے کہ عمر بھر کے لیے معذور ہو گئے، اور زخمیوں کی تعداد تو بے شمار تھی۔ طائف کا شہر روز اول کی طرح کھڑا تھا اور شہر پناہ مسلمانوں کا مذاق اڑا رہی تھی۔ پھر ایک معجزہ ہوا۔ مسلمان ابھی جعرانہ کے پڑاؤ ہی میں تھے، ان کے دشمن قبیلے حوازن کے چند ایک سرگردہ آدمی مسلمانوں کے پڑاؤ میں آئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی استدعا کی کہ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیا گیا، اور چند ایک مجاہدین جنگی تلواروں اور پرچیوں لیے پاس کھڑے رہے، کیونکہ ان آدمیوں کا کچھ اعتبار نہ تھا۔ غیر مسلم قبائل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
قتل کے منصوبے بنتے ہی رہتے تھے۔ قبیلہ حوازن پر یہ افداد آ پڑی تھی کہ طائف کے محاصرے سے پہلے ہی ایک لڑائی میں انہیں پسپا ہونا پڑا اور ان کا بہت سا مال، اسباب، عورتیں اور بچے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے تھے۔ اس وقت کے رواج کے مطابق یہ سب مال و غنیمت تھا جو حوازن واپس نہیں لے جا سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا تھا، کوئی آدمی جنگ کے بعد اسلام قبول کر لے تو بھی اسے یہ حق دیا جائے گا کہ وہ اپنا مال واپس لے جائے۔ اے محمد، حوازن اس وفد کے سرکردہ آدمیوں نے کہا، ہم نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ تجھے اللہ کا بھیجا ہوا رسول مان لیا ہے۔ ہمارا پورا قبیلہ تیرے مذہب میں داخل ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نے فلاح کی راہ پائی ہے اور یہی صراط المستقیم ہے۔ اے محمد، کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ وفد کے قائد نے پوچھا، کیا ہمیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اور ہمارے مال و اموال واپس نہیں کریں گے؟ ہم سے لڑ کر اور ہمارے آدمی قتل و زخمی کر کے جو تو نے کھویا ہے اس پر تمہارا کوئی حق نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، لیکن میں اس اللہ کے نام پر جسے تم نے وحدہ لا شریک اور معبود مان لیا ہے تمہارا دل نہیں توڑوں گا۔ کیا تمہیں اپنے مال و اموال عزیز ہیں یا عورتیں اور بچے؟ ہمیں ہماری عورتیں اور بچے دے دیں۔ وفد نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاضی کا مظاہرہ کیا اور حکم دیا، قبیلہ حوازن کو ان کی عورتیں اور ان کے بچے واپس کر دیے جائیں۔ اہل حوازن کو توقع نہیں تھی کہ ان کی عورتیں اور بچے انہیں مل جائیں گے اور پورے قبیلے کا پورا قبیلہ حوازن مسلمان ہو گیا۔ اس کے 2-3 روز بعد ایک اجنبی مسلمان کے پڑاؤ میں داخل ہوا۔ اس نے سر اور چہرے پر جو کپڑے لپیٹ رکھا تھا اس میں سے اس کی صرف آنکھیں نظر آتی تھی۔ اس سے روکا گیا تو اس نے اپنا نام بتائے بغیر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتا ہوں، کیا تو طائف سے نہیں آیا؟ ایک مسلمان نے اس سے پوچھا، میں طائف کی طرف سے آیا ہوں۔ اجنبی نے کہا، یہ مسلمان ان چند ایک مجاہدین میں سے تھا جو گدڑیوں اور شتر بانوں کے بھیس میں طائف کے ارد گرد گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ خطرہ تھا کہ طائف سے اہل ثقیف نکل کر مسلمان کے پڑاؤ میں بے خبری میں حملہ کر دیں۔ اس مجاہدین نے اس آدمی کو طائف کے ایک دروازے سے نکالتے دیکھا، پھر اسے مسلمانوں کے خیمہ گاہ کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چل پڑا۔ اس کی نظروں میں یہ آدمی مشکوک تھا۔